سیاسی طور پہ ابھر کے سامنے آئے ہیں وہ ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا، اور دوسرا مولانا صاحب ہے۔ اگر اسی ہٹ دھرمی کی سیاست وہ کرتے رہے تو کوئی بہتری کی توقع ہم نہیں کر سکتے۔ کہتے ہو رہے ہیں اور کرتے ہو رہے ہیں، یہ آج کی نہیں، یہ پی ٹی آئی کی تاریخ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام تک اور میں ہوں آپ کا میزبان حیدر کھرل۔ ناظرین، آئینی ترمیم ہو چکی ہے، آج اس پر بات کریں گے، اور پنجاب میں ایجوکیشن سسٹم کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آج ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ خصوصی بیٹھک سجائی ہے آج ہم نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب کے ساتھ۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، بلاول بھٹو زرداری کامیاب ہوئے آئینی ترمیم کروانے میں، کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ بالکل جی، آپ کی مبارکباد میں بالکل قبول کرتا ہوں، اور بلاول بھٹو صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی، اور اکیلے انہوں نے ساری ہمت کر کے اور سب کو پھر ساتھ سینئرز کو لے کے اور یہ آئینی ترمیم کرانے میں وہ کامیاب ہوئے، اور جس سے چیزیں جو ہے وہ بڑی ابھر کے سامنے آئیں کہ واقعی بلاول بھٹو جو ہے وہ ایک حقیقی لیڈر ہیں، اور بلاول کے قد کاٹ میں اضافہ ہوا، کوئی شک شبہ نہیں اس میں کہ بالکل ہوا، اور لوگوں نے دیکھا کہ واقعی صحیح شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وارث ہے، کہ جس نے چیزوں کو سب کو اکٹھا کیا، کنسنسس بلڈ کیا، بلکہ یہ کنسنسس تو پورے اسمبلی کا تھا، اور پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ بھی اس کو ووٹ کرنا چاہتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا بڑا اہم کردار ہے اس سارے جو بھی آئینی ترمیم ہوئی، اور ساری جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ مولانا کی تعریف کر رہی ہے، اور ہر لیڈر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا کا اہم کردار تھا، لیکن مولانا نے بانی پی ٹی آئی کی تعریف نہیں کی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا ساری پارٹیوں پہ بھاری ثابت ہوئے؟ دیکھیں، بھاری کی بات نہیں ہے، مولانا صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں، اور ایک لمبا بیک گراؤنڈ ہے ان کی سیاست کا، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ پورا پاکستان ان کی سیاست کو مانتا تھا، اور ہمیشہ انہوں نے سیاست میں اپنے آپ کو منوایا، اور اس میں بھی آپ دیکھیں تو بڑا ڈیڈ لاک تھا، لیکن جب بلاول بھٹو صاحب ان کے پاس گئے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی۔ پھر دوسری تیسری ملاقات میں جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جب وہ مسودے آپس میں ایکسچینج ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ دو تین چیزیں ایسی تھیں جن پہ مولانا صاحب کو کنسرن تھا، اور مولانا صاحب چاہتے تھے کہ ان میں کچھ تبدیلی کی جائے، تو بلاول صاحب ان سے وہ کر کے آئے وہاں پہ چیزوں کو، کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ چیزیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوئی، اور اس کے بعد مولانا صاحب نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بڑا اچھا جو ہے اپنا رکھا، اور اس وقت تک فیصلہ حتمی نہیں کیا جب تک پی ٹی آئی کو اعتماد میں نہیں لے لیا۔ تو اس سارے سینیریو میں میرے خیال میں جو سیاسی طور پہ ابھر کے سامنے آئے ہیں وہ ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا، اور دوسرا مولانا صاحب ہیں۔ یہ زیادہ کریڈٹ جو ہے ان دونوں کو ہی جاتا ہے۔ پہلے پی ٹی آئی نے یہ ترمیم جو پاس روکنے کے لیے جو اقدامات کیے، لیکن جب یہ پاس ہوئی تو جو ان کے وکیل ہیں وہ پہنچے عدالت میں کہ اب یہ آپ سن نہیں سکتے کیونکہ ترمیم ہو چکی ہے۔ بات یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی کا معذرت کے ساتھ وتیرہ یہ ہے کہ ان کے قول و فعل میں بڑا تضاد ہے، اور ہمیشہ سے وہ کہتے ہو رہے ہیں اور کرتے ہو رہے ہیں، یہ آج کی نہیں، یہ پی ٹی آئی کی تاریخ ہے۔ کہ یہ دیکھیں نا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خراب ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم بیٹھیں گے نہیں، ہم اس کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے، بیٹھے بھی نہیں کمیٹی میں، بیٹھے بھی نہیں، ہم اس کو اپوز بھی کریں گے۔ ان کے جو وکلاء کے لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا ہم تحریک چلائیں گے، اور ساتھ ہی پھر ادھر جا کے کہا کہ نہیں جی اب ترمیم ہوگی ہے تو اب اس ہمارا کیس نیب کی جب ترمیم ہوئی تب بھی اسی طرح، اور نیب کی ہوئی تب بھی۔ اس سے پہلے بھی نا پی ٹی آئی کی سیاست یہ ہے کہ وہ عوام کو صرف اپنی باتوں سے جو ہے وہ اور جھوٹ سے ساتھ چلائے ہوئے ہیں، عملی طور پہ وہ کبھی بھی جو بات وہ کرتے ہیں اس پہ کھڑا نہیں ہوتے، اور نہ کبھی اس پہ۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری جس طرح سے ایکٹیو ہیں، ساری جماعتوں سے وہ مل بھی رہے ہیں اور ساتھ لے کر چلنے کی بات بھی کر رہے ہیں، تو مستقبل میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اتحاد تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک پی ٹی آئی اپنے آپ کو ایک ذمہ دار جماعت کے طور پہ جو ہے وہ سامنے نہ لائے، اور سب سے پہلے ملک کے بارے میں نہ سوچے، اور ایسے فیصلے کہ جن کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوتا ہے اس پہ کم از کم اسے سوچنا پڑے گا، تو اس کے بعد ہی کوئی اتحاد کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن
ایک جو اوور آل اسمبلی کے اندر ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور کیا ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ تمام جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلے. اس میں آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے بڑی زبردست طریقے سے ذہنی ترمیم میں مختلف ادوار میں اسمبلی میں انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس سے بھی بات چیت کی، اور سب سے وہ بات چیت کی. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اتحاد جو ہے وہ میرا خیال ہے بڑی دور کی بات ہے. اچھا، جب بلاول بھٹو زرداری بات کرتے تھے پی ٹی آئی سے یا دیگر رہنماؤں سے تو ایسا لگتا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آئینی ترمیم کی حمایت کر دے گی، لیکن جب وہ جیل گئے اس کے بعد سارا کچھ ہی بدل گیا. بالکل اسی طرح ہے. ہم نے جو سنا وہ تو یہی تھا کہ خان صاحب کو اس پہ گلہ تھا کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں، اور وہ تو خان صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز بھی ہو تو پی ٹی آئی اس کی دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو، اور اس دن احتجاج شروع کر دے، اس دن لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا دے. اور بڑی معذرت کے ساتھ دیکھیں نا، یہ ابھی شنگھائی کانفرنس، اس سے پہلے چائنا کے پریزیڈنٹ، اس سے پہلے محمد بن سلمان، جب ان سب لوگوں نے آنا تھا تو پی ٹی آئی اسی دن جو ہے وہ احتجاج کی کال دیتی رہی اور ملک کا نقصان کرتی رہی. ابھی بھی وزیر اعلیٰ خان صاحب تو کسی اور ایجنڈے پہ ہیں. وہ کیا ایجنڈا ہے؟ دیکھیں ان کا ایجنڈا تو بالکل سیدھا سادہ ہے نا، کہ وہ ایک تو ابھی سب سے پہلا ایجنڈا تو ان کا یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے جیل سے باہر لگیں اور ایک پریشر باہر نکلیں، ایک پریشر بلڈ کریں، اور اس پریشر کے ذریعے سب کو مجبور کر دیں کہ وہ جیل سے باہر بھی آئیں اور وہ تکڑے ہو کے بیٹھ بھی جائیں. لگتا ہے آپ کو کہ آئیں گے باہر؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا. کب تک؟ مجھے یہ ہے کہ اگر جب تک وہ پازیٹیو سیاست کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک وہ ڈائلاگ کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک وہ ملک کے لیے ٹیبل پہ بیٹھ کے کنسنسس سے چیزوں کو آگے نہیں کریں گے، ان کا جو ہے وہ مجھے مستقبل بڑا تاریک نظر آ رہا ہے. اگر اسی ہٹ دھرمی کی سیاست وہ کرتے رہے تو کوئی بہتری کی توقع ہم نہیں کر سکتے. اچھا گورنر صاحب، پیپلز پارٹی بڑے محتاط انداز میں سیاست کر رہی ہے اور آئینی عہدے پیپلز پارٹی نے سارے لیے ہوئے ہیں، اور جب زیادہ تنقید جو ہے وہ مسلم لیگ نون پر کی جاتی ہے کارکردگی کے حوالے سے، کیا آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں. کولیشن گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں. ہماری پوری خواہش ہے، پوری مدد ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ 5 سال تک چلے. اور یہ ضرور ہے کہ وہ اچھا جو کریں گے اس میں بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور وہ جو خدا نخواستہ خراب کریں گے ظاہر ہے آئینی طور پہ اس میں بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن اچھے میں بھی جتنا ہمارا حصہ شامل ہے ہمارا اتنا ہی اچھا ملے گا، اور خرابی میں بھی ہمارا جتنا حصہ شامل ہے ہمیں اتنا ہی ملے گا. اب ہم اگر آئینی عہدوں پہ ہیں تو آئینی عہدوں پہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اتنی سزا ہمیں بھی ملے گی. لیکن میں بالکل یہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہم ساتھ شامل ہیں. ہم بالکل ساتھ شامل ہیں، اور ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ اس کولیشن گورنمنٹ کو 5 سال تک چلایا جائے، کیونکہ اس میں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ملک کا مسئلہ ہے، اور ملک بہتر تب ہوگا جب یہ سیٹ اپ 5 سال چلے گا. اچھا گورنر صاحب، مختلف حلقوں میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم کی گئی ہے، جو سیاستدان یا پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، انہوں نے اپنے مفادات کے لیے کی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی صداقت ہے، اور عوام کو اس آئینی ترمیم سے کیا فائدہ ہو؟ دیکھو، اس عوام کو آئینی ترمیم سے یہ فائدہ ہے کہ بہت سارے جو حکومتی کیسز ہیں کسی بھی حوالے سے، چھوٹے سے نیچے سے لے کے اوپر تک، جب عدالتیں انہی کو جو ہے وہ دیکھتی رہتی ہیں، انہوں کو تواتر کو سنتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ کیسز جو ہیں ٹی وی پہ اور میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں. تو ججوں کو بھی ایک عادت پڑ گئی ہے کہ وہ تقریباً جو 70-75% وہ سیاسی ہو گئے ہیں، تو وہ زیادہ ٹائم ادھر دیتے ہیں. تو جو عام پبلک بیچارے کے چھوٹے چھوٹے کیسز بھی ہیں وہ اس کے لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اب جتنے حکومتی امور کے کوئی بھی کیسز ہوں گے نیچے سے لے کر اوپر تک، وہ سارے ایک علیحدہ عینی بینچ سنے گا. تو اب باقی جو عدالتیں ہیں وہ کم از کم ٹائم دے سکیں گی عام پبلک کے کیسز کو. دیکھیں بہت بڑی پیڈنسی ہے جو پڑی ہوئی ہے عدالتوں میں، تو اب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو فوری انصاف جو ہے وہ ملے گا. تو عوام کو اس سے فائدہ ضرور ہے، اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح چیزیں آگے چلتی ہیں اور کتنا فائدہ عوام کو ہوتا ہے. گورنر پنجاب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. گورنر پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. گورنر صاحب، آپ نے یہ بتایا بریک سے جانے سے پہلے کہ
عوام کو اس آئینی ترمیم کا فائدہ ہوگا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا مخصوص فائدہ ہوگا جس سے عوام خوش ہوگی، عوام میں خوشحالی آئے گی، پاکستان ترقی کی طرف جائے گا؟ دیکھیں عوام تو اس لیے خوش ہوگی کہ اگر کسی کا کیس جو ہے نا وہ ایک کنال کا کیس بھی ہو نا اور اس کنال کی قیمت 2 لاکھ 4 لاکھ ہو تو عوام بیچاری اس کے لیے دھکے کھا کھا کے ایک کنال کے لیے ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جب کیس لگتا ہے ایک تو وہ اس کی باری کوئی 10 سال بعد آتی ہے، ایشو تو ہے یہ 10 سال بعد باری آتی ہے، وہ جاتے ہیں وہاں پہ کوئی سیاسی کیس لگ جاتا ہے، ججز وہ سنتے ہیں، وہ لیفٹ اوور ہو جاتا ہے، وہ لیفٹ اوور ہو جاتا ہے تو پھر 10 سال انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اس کیس کی پھر باری آئے۔ تو ایک نسل کیس کرتی ہے، تیسری نسل تک فیصلہ نہیں ہوتا، اور آپ دیکھیں کہ جتنی انہیں پریشانی عوام کو، جتنی امبیرسمنٹ، جتنے ان کے پیسے کا ضیاع، جتنا ٹائم کا ضیاع، اور جتنا وہ ان کو ایک پریشانی وہ دن رات ان کو پڑی رہے گی کہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، ان ساری چیزوں سے نجات ملے گی اور جلدی عوام کو ان کے کیسز کے فیصلے ملیں گے، تو یقیناً اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے عوام کو فائدہ ہی ہے۔ اچھا گورنر صاحب، ہم نے آئینی ترمیم پر تو بات کی، اب تھوڑا سا ایجوکیشن سسٹم کی طرف آتے ہیں کہ پنجاب میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کافی خراب نظر آتا ہے، اور اس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایجوکیشن سسٹم ایک بڑا براڈر سبجیکٹ ہے اور اس پہ بڑا چیزیں جو ہے وہ بہتر ہونے والی ہیں اور اس پہ بڑا ڈسکشن ہو سکتا ہے، بڑا ٹائم چاہیے۔ ایک ایجوکیشن سسٹم ہے آپ کا اسکول کا، ایک کالجز کا، ایک یونیورسٹیز کا، تو میرے متعلقہ جو ہیں وہ تو یونیورسٹیز ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں بھی بہت ساری محنت کی ضرورت ہے، اس میں جو ہے اپنا نصاب جو ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، موجودہ تقاضوں کے ساتھ اس کو میچ کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا ہمارے لا اینڈ آرڈر ہے یونیورسٹیز میں جو ہے وہ ڈرگز کے حوالے سے ہے، ہراسمنٹ کے حوالے سے ہے، تو بہت سارے اقدامات ہیں جن کی ضرورت ہے اور اس پہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں۔ ابھی تم وائس چانسلر صاحبان سارے پرماننٹ جب اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم ہر 3 مہینے بعد ان کی پروگرس لیں گے اور کیا بہتری آئی، 3 مہینے پہلے وہ کہاں پہ تھے، 3 مہینے بعد کہاں میں ہے۔ اس میں HEC ادھر ہمارا یونیورسٹی سیکشن گورنر آفس کا، HEC ایجوکیشن، پنجاب ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کمیشن، یہاں سے HEC کے نمائندے، ان سب کو بٹھا کے ہم جو ہے وہ ایک پرفارما بنا کے اور وہ مختلف چیزیں اس میں ایڈ کر رہے ہیں، جس سے پھر ہر 3 مہینے بعد ان سے انشاءاللہ اس کی پروگرس لی جائے گی اور چیزوں کو بہتر کرنے کی۔ اچھا، پنجاب حکومت کے ساتھ آپ کی گرما گرمی چل رہی تھی کچھ دن پہلے وائس چانسلرز کے سلسلے میں، تو یہ معاملات کو حل کی طرف گئے؟ دیکھیں وائس چانسلر کے معاملات حل تو ہونے ہی ہیں، اب اگلے 10-15 دن میں وہ حل تو ہو جائیں گے، لیکن وہ جو ایک اصولی موقف تھا، بالکل شارٹ سی بات ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کیلکولیشن پارٹنر ہے، ہم نے مل کے چلنا ہے، اس میں کوئی گرما سردی والی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے جو چیف منسٹر صاحبہ کا اختیار ہے وہ انہوں نے استعمال کرنا ہے، اور جو میرا گورنر کا اختیار ہے وہ میں نے استعمال کرنا ہے، بس میں ایسی ایک جگہ پہ کھڑا ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور آپ ایک پیج پر نہیں آتے تو پھر تو سسٹم خراب ہوگا مزید؟ نہیں، سسٹم انشاءاللہ نہیں خراب ہوگا، اور ایک پیج پہ بھی جو ہے وہ ہمیں آنا چاہیے اور آئیں گے بھی، اور میں جو ہے اس کو کوئی ذاتیات نہیں بنانا چاہتا، اور میں ان چیزوں پہ کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے چیزیں اور خراب ہوں۔ میرا ایک اصولی موقف ہے، اس پہ میں کھڑا ہوں، اس سے جو ہے وہ میں نے ہٹنا نہیں ہے۔ میرے جو پین ہے، جو میری طاقت ہے، وہ اس سے جو ہے نا وہ میرٹ بھی سگنیچر ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے، اور اگر خود سے وہ کر دیں گے تو کل ان کی ذمہ داری انہیں پہ ہے چلانا، میں چلاؤں گا یونیورسٹیز کو بہتر کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش۔ تو ابھی آپ کی کوئی رابطہ ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب سے، ملاقات کچھ؟ نہیں، اس حوالے سے رابطہ نہیں ہوا، ویسے تو ملاقات ہوئی، آپ نے دیکھا جاتی عمرہ میں بھی ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی رابطہ جو ہے نہیں۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے جب سے آپ گورنر بنے ہیں ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت؟ دیکھیں وہ پہلے میں نے آپ کو کہا نا کہ میں تو یونیورسٹیز کے حوالے سے ہی زیادہ تبصرہ کر سکتا ہوں،
یونیورسٹی میں بھی بڑے حالات خراب ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. میں نے جیسے آپ کو کہا، تو اس کے علاوہ اسکول ایجوکیشن جو نیچے سے ایجوکیشن ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے. اور دور دراز علاقوں میں جو سرکاری اسکولز ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو دیکھیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحت اور تعلیم اپنی پبلک تک پہنچائے، اور اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے ہر حوالے سے، اسکولوں میں بھی، کالجز میں بھی اور یونیورسٹیز میں. جو وزیر ہیں، وزیر تعلیم ہیں رانا اسکندر یاد، وہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں. آئے روز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پہنچے ہوتے ہیں اور بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں چیزوں کو. آپ کو کیا لگتا ہے ان کے ساتھ مل کر نہیں کام ہونا چاہیے؟ تو اچھی بات ہے، اگر اچھا کر رہے ہیں تو سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ملک کے لیے اچھا کریں. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کی کارکردگی سے سیٹسفائی ہیں تو اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ میڈیا کو ہی سیٹسفائی کرنا سب سے مشکل ہے. اور آپ نے خود ان کی تعریف نہیں، ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ابھی تک آپ ان کی کارکردگی سے خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ وہ اور محنت کریں اور اچھا کریں اس کے لیے. اچھا گورنر صاحب، اگر بات کریں باقی صوبوں کی کارکردگی کی، تو مریم نواز کی کارکردگی آپ کو کدھر نظر آتی ہے؟ دیکھیں، بڑا صوبہ ہے، 14 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، سب نے محنت کرنی ہے. اخیر میں جو ہے وہ فیصلہ تو پھر کارکردگی پہ ہی ہونا ہے نا. تو جو بہتر کارکردگی نہیں کر سکے گا وہ پھر ظاہر ہے اس نے جا کے عوام کے احتساب کو برداشت کرنا پڑے گا. اور جو بہتر کارکردگی کرے گا اس کو پھر عوام بھی جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی کارکردگی مہیا کریں گے. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے؟ ابھی کوشش تو وہ کر رہی ہیں، لیکن 5-6 مہینے میں آپ کسی کو جو ہے وہ کوئی ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ اپنا سارا کچھ ٹھیک ہو گیا یا سارا کچھ خراب ہو گیا. لیکن کر رہی ہیں، چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں، اور چیزوں کو اور اچھا کرنے کی ضرورت بھی ہے اور محنت کی ضرورت بھی ہے. اور اسی طرح محنت چاہیے، صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ اپنی کوشش ہونی چاہیے. اور اگر دیکھیں نا، ابھی اگر ایجوکیشن منسٹر اچھا کر رہے ہیں تو وہ پھر مریم نواز صاحبہ کی منسٹر ہے نا، تو پھر اچھی چیزیں جو ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو ابھی تک جو پنجاب حکومت نے اپنے منصوبے دیے ہیں، آپ کو سب سے اچھا منصوبہ کون سا لگا ہے؟ تو ابھی تک کون سے ایسے منصوبے دیے ہیں جن میں سے آپ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ فلاں منصوبہ زیادہ اچھا ہے؟ اپنی چھت، اپنا گھر، اس کے علاوہ بھی بہت سے منصوبے ہیں. تو بس اسی کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اپنی چھت اپنے گھر کو. یہ آپ کو سب سے اچھا یہ اس لیے اچھا ہے کہ غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے اس مہنگائی کے دور میں جو ہے وہ اپنا مکان بنانا. اور انہوں نے یہ دیا ہے کہ جس کے پاس 5 مرلے کا پلاٹ ہے شہر میں اور گاؤں میں 10 مرلے کا ہے، تو اس کے لیے وہ 15 لاکھ تک جو ہے وہ ان کو ایک آپ کہیں کہ ادھار دے رہے ہیں، جو انہوں نے واپس کرنا ہے، سود نہیں ہے اس میں، وداؤٹ سود واپس کرنا ہے. اور اس کی جو قسط ہے غالباً 15,000 روپے مہینہ ہے. تو اگر ایک فیملی جو ہے یہاں شہر میں کرائے پہ مکان لے تو 15,000 میں تو اسے رینٹ پہ مکان بھی نہیں ملتا، تو انہیں 20-25-30 ہزار پہ رینٹ پہ مکان لینا پڑے گا. تو اب یہ ہوگا کہ انہیں اپنا گھر بھی مل جائے گا، اور وہ جو رینٹ دیتے تھے 20-25 ہزار، اس میں سے بھی 5-10 ہزار بچ جائے گا، اور 15,000 حکومت پنجاب کو واپس کرتے رہیں گے. تو میرے خیال میں موجودہ دور میں غریب لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا یہ مطلب آپ کو منصوبہ اچھا میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جو اچھی چیز ہے اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. گورنر پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ سے ملاقات پھر ہوگی. ویلکم بیک. گورنر پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بھی باتیں کرتے ہیں. گورنر صاحب، بلاول بھٹو زرداری کو کب دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان؟ جب ابھی الیکشن ہوئے انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے پرائم منسٹر ہوں گے. اگلا الیکشن جب بھی ہوتا ہے. مختلف حلقوں میں تو یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس حکومت میں بھی وہ آ سکتے ہیں. نہیں، اس حکومت میں دیکھیں نا، آ تو سکتے ہیں، سیاست ہے اس میں. پاکستان میں کوئی پریڈکشن آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ پرانا جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اور جو تاریخ ہے اس میں یہاں چیزیں وہ بھی ہوتی رہیں کہ جن کا کبھی کوئی خواب و خیال بھی نہیں ہوتا. لیکن آج کے دن پیپلز پارٹی کا یہ کوئی سوچ یا پیپلز پارٹی کی کوئی کوشش یا کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم نے اس کولیشن گورنمنٹ میں میاں شہباز شریف صاحب کو ہٹا کے بلاول بھٹو صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے. ہم اسی کولیشن گورنمنٹ میں دیکھیں، ہم نے کوئی وزارتیں اور وہ نہیں لی پوری طرح.
آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہیں اور بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہی سیٹ اپ جو ہے یہ 5 سال تک چلے۔ تو پیپلز پارٹی کے اندر اس چیز کی کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی پریڈکشن کوئی نہیں کر سکتا، گارنٹی کوئی نہیں کر سکتا، حالات واقعات چینج ہوتے ہیں، چیزیں آگے سامنے آتی ہیں، وہ اس پہ کوئی بھی بندہ کسی حوالے سے دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن پیپلز پارٹی کی کوئی یہ خواہش، سوچ اور اس طرح کا کرنے کا کوئی پلان نہیں۔ میاں محمد نواز شریف چوتھی مرتبہ بن سکتے ہیں وزیر اعظم؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ یہاں اپنا وہ بن سکتے ہیں کہ جو پاکستان آ نہیں سکتے تھے وہ آ کے بن گئے، اور جو یہاں سے جا نہیں سکتے تھے وہ چلے گئے، اور سارا کچھ ہوتا رہا یہاں پہ، تو وہ بھی بن سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ اور میاں صاحب ایک سیاسی لیڈر ہیں، انہوں نے اس ملک کے لیے سرو کیا ہے اور 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں، ملک سے محبت کرتے ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، بن سکتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، عوام نے بنانا ہے اور ان کی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب اگر ان کی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ بڑے میاں صاحب نہیں بنیں گے، چھوٹے میاں صاحب بنیں گے، تو ان کی فیملی ہے وہی ہیں، مریم نواز صاحب ہیں چیف منسٹر، سمجھے میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں، تو اگر خود سے بھی وہ آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں۔ شہباز شریف کی کارکردگی کیسی لگ رہی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی اچھی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں، پازیٹیو ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنے کولیشن پارٹنرز جو ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دروازے سب کے لیے کھلے رکھے ہوئے ہیں، باتوں کو سمجھتے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی کارکردگی کو ہم جو ہے وہ اچھا ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کے سامنے اکانومی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر بھی بہتر ہوا ہے، مہنگائی کم ہوئی ہے، اور جو ہے اپنا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ نیچے آیا ہے، تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اس میں، تو پھر میاں صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف صاحب۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کی کارکردگی دن بدن نیچے جا رہی، تو اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں آپ کی پارٹی پنجاب کو؟ میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی دن بدن نیچے نہیں جا رہی، لیکن جس طرح اوپر آنی چاہیے اس طرح نہیں آ رہی۔ اچھا، کیونکہ 13 میں پیپلز پارٹی کارکردگی پنجاب میں بڑی کمزور تھی، 17 میں اس سے بہتر تھی، 24 سے اس میں بہتر تھی، لیکن 24 میں بہت بہتر ہونی چاہیے تھی، لیکن اس پہ اب بہت ساری باتیں ہیں جو شاید میں جو ہے وہ یہاں کرنا نہیں چاہتا، میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی کارکردگی انشاءاللہ اب دن پہ دن بہتر ہوگی اور ہو رہی ہے، اور لوگ پیپلز پارٹی کی طرف متوجہ ہیں، پیپلز پارٹی کی سپیس موجود ہے پنجاب میں، محنت کی ضرورت ہے، ایک بہت لمبے عرصے بعد ہمیں جو ہے وہ ایک کسی جگہ بیٹھنے کا موقع ملا پنجاب میں اور لاہور میں، اور اس گورنر ہاؤس میں آپ کو دیکھا کہ پنجاب کی عوام کے لیے دروازے کھلے ہیں، ہم ان کے لیے لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ مختلف ضلعوں میں بھی جا رہے ہیں، دو دن کا وزٹ، باہر سے بھی کر رہے ہیں، باہر سے بھی میں خطاب کر رہا ہوں، اور تنظیم کو بھی ایکٹیو کر رہے ہیں، ساتھ چلا رہے ہیں، تو ایک پوری جدوجہد ہے، کیونکہ ہمارا مشن ایک ہے، جو آپ نے پوچھا کہ ہم نے ان شہیدوں کے وارث، اس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے بلاول بھٹو کو انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں اس ملک کا پرائم منسٹر بنانا ہے، اس کے لیے پنجاب میں ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور وہ چیلنج ہے، اس چیلنج کو قبول کیا ہوا ہے، ہم انشاءاللہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پیپلز پارٹی محنت جو ہے حکومت میں شامل ہوں گے؟ اگر حکومت میں آپ شامل ہوتے ہیں تو ظاہر پیپلز پارٹی کی کارکردگی پنجاب میں بھی بہتر ہوگی۔ دیکھیں ہم اتنے ہی شامل ہوں گے کہ جتنے ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ نہیں؟ آج کے دن تک تو ہم حکومت میں شامل ہی ہیں، کیونکہ ہم تو آؤٹ آف دا وے جا کے حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور کسی جگہ سے ہم پہ انہیں گلہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کسی جگہ اس کولیشن گورنمنٹ کی سپورٹ میں کوئی کمی رکھی، تو پیپلز پارٹی کی قیادت اس میں بالکل کلیئر ہے، تو ہم وزارتیں لے یا نہ لیں، ہماری سپورٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اس کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ مختلف جو پنجاب کے سیاسی رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ چاہتے بھی ہیں کہ پنجاب میں ان کو وزارتیں ملیں، کو معاملات بہتری کی طرف جائیں مزید، جیسے گورنر ہاؤس آپ کے پاس اگر وزارتیں آتی ہیں تو ظاہر ہے ورکر جو ہے وہ ان کو ریلیف ملے گا۔ دیکھیں یہ ایک رائے ہے نا، اور ہماری جو رائے حتمی ہوتی ہے وہ CEC میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب شروع میں ہمارے یہ کولیشن ہوا تو یہ چیز CEC میں رکھی گئی، اور CEC نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے منسٹریز نہیں لینی، اور اس طرح ہم نے جو ہے وہ حکومت میں شامل نہیں ہونا، ہاں معنی عہدے لیں گے اور حکومت کو سپورٹ کریں گے، لیکن وزارتیں ہم نے نہیں لینی۔ وہ ایک ڈیسیجن پوری پارٹی کی طرف سے آ گیا، اوورآل اکثریت سے۔ اب اگر کسی سٹیج پہ پھر کوئی چیز ایسے ہوتی ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے تو ہمیں پھر CEC میں جانا پڑے گا، اور اگر CEC نے
इजाज़त दी तो हम शामिल हो जाएंगे, लेकिन आज के दिन तक तो कोई ऐसा किसी साइड से ये नहीं है कि इसको किसी जगह डिस्कस किया जाए और इस पर फैसला किया जाए। एक पॉलिसी डिसीजन जो CEC ने दे दिया, हम उस पर खड़े हैं और हमारा कोई प्लान फ़िलहाल तक वजारतों का नहीं। गवर्नर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने तफसीली गुफ्तगू गवर्नर पंजाब की सुनी। इनका यही कहना है कि आइनी तरमीम से आवाम को भी फ़ायदा होगा और जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हैदर खलल को इजाज़त दें। रब राख। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।